اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے خوبصورت اور سب سے پیاری سورت۔ اس کا جو آج میں عمل آپ کو بتاؤں گی، یہ کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اور اس میں کتنی طاقت ہے، آج یہ ہم جانیں گے۔ سورہ فاتحہ کو 21 مرتبہ اگر آپ کسی چینی پہ دم کر کے کسی کو بھی کھلا دیں گے، اور یقین مانیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے سورہ فاتحہ کی طاقت سے، کہ آپ کا پیارا اگر روٹھا ہے، ناراض ہے، وہ فوراً مان جائے گا۔ اب آپ نے اگر چینی پہ دم نہیں کر سکتے، کسی مٹھائی پر دم کر لیں، ایون اگر آپ پانی کے اوپر بھی دم کر لیں تو اتنی ہی محبت قائم ہوگی جتنی چینی کے کھانے سے کھلانے سے ہوگا۔ اب آپ نے ایک سورہ فاتحہ کا یہ طریقہ ہے کسی اپنے پیارے کو منانے کے لیے، اور اگر آپ فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا آپ کے مسخر ہو، پوری دنیا میں آپ کی عزت ہو، آپ کا رتبہ ہو، تو پھر سورہ فاتحہ کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک خوشبو لیں، کوئی سی بھی پیاری سی خوشبو لیں، عطر لے لیں، اس کے اوپر 21 مرتبہ دم کر لیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، بس ایک ہی دفعہ دم کرنا ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وہ آپ دم کر کے پاس رکھ لیں، وہ لگائیں، تو آپ یقین مانیں جو بھی آپ کی خوشبو کو محسوس کرے گا وہ مسخر ہو جائے گا، یعنی تسخیر مسخر، ٹھیک ہے، آپ کے پاس وہ خود بخود کھنچا چلا آئے گا۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ بہت سے ایسی فیملی ممبرز ہوتے ہیں آپس میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، گھر میں بہت زیادہ اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں کہ نا اتفاقی ہوتی ہے، خاص کر خواتین کے لیے جو شادی کا مسئلہ ہوتا ہے یا میاں بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے، سسرال کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر یہ عمل ضرور وہ لوگ کریں، ایک خوشبو تیار کر لیں، تو وہ خوشبو جو ان سے ہے آپ لگا لیا کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کو 21 مرتبہ 2 رکعت نفل کے بعد آپ، مطلب کہ جیسے ہم جب سورہ فاتحہ آتی ہے نا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ آتی ہے فرسٹ میں، ٹھیک ہے، تو تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ آتی ہے، تو سورہ فاتحہ کو 21 مرتبہ 2 نفلوں میں کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے، 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں 21 مرتبہ، دوسری رکعت میں بھی 21 مرتبہ، اور سجدے میں جا کے جو مانگیں گے، جو بھی مانگیں گے الحمدللہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، ایک اس کا یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کاروبار اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کریں، کس طرح اپنی رزق کو بڑھائیں، کس طرح آپ زیادہ انکم، اگر دیکھیں گھر میں 10 فرد ہیں، کمانے والا ایک، پھر تو مسئلہ ہوگا نا، کس طرح وہ اپنے گھر کی فیملی کو وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے، پورا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے سورہ فاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھ کے جو کام اپنے کاروبار کا شروع کریں گے، الحمدللہ 7 دن کے بعد دیکھیے گا آپ کے پاس کتنا رزق آتا۔ وقت دیں، اللہ کے کلام کو تھوڑا وقت دیں، ٹھیک ہے، جادو نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کا ایک اور وظیفہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے، اگر بچے گھر میں نافرمان ہیں، کہنا نہیں مانتے، اور گھر میں بہت زیادہ ناچاکی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو سورہ فاتحہ کو 21 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پورے گھر میں چھڑکاؤ کر دیں، اتنی محبت پیدا ہوگی کہ آپ کی بھی سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیے گا الحمدللہ جس مقصد کے لیے بھی سورہ فاتحہ کریں گے، لیکن 21 سے زیادہ جو انسان نہ پڑھیں اور نہ ہی مطلب کہ کم کریں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت میں آپ یقین مانیں، جائز محبت کے لیے اگر کوئی شخص کرتا ہے، سچے دل سے اگر کسی کو چاہتا ہے اور واقعی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، 21 مرتبہ کسی بھی چیز پہ دم کر کے اس کو وہ دے دے، کوئی تحفہ دے دے، کوئی چیز دے دے، کوئی اپنے پیارے کو کوئی کھانے کے لیے دے دے، کوئی پیسے کوئی گفٹ کر دے اور سورہ فاتحہ کا دم کر کے دے دے، انشاءاللہ فوراً اللہ پاک کی طرف سے اس کا نکاح قبول ہوگا، اور اس کی الحمدللہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں اس کی شادی مقرر کر دیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے، آپ ضرور کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔